السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہت ٹینس ہو چکی ہے، بہت اسٹیٹ آف ریڈینس کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت دونوں طرف خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جو مسلم ممالک ہیں اور پھر اسرائیل کی جانب دونوں طرف ایک اسٹیٹ آف ریڈینس ہے۔ آج جو ہے وہ جو نماز جنازہ جو شہداء تھے ان کی ادا کر دی گئی تھی، جس میں امیر قطر سمیت قطری شہریوں کی ایک بڑی تعداد، قطر کے جو حکومت کے اعلیٰ حکام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 6 جو شہداء تھے جن میں حماس کے جو دفتر تھے اس کے کچھ حکام تھے اور پھر قطر کی جو سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار تھے، ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور تدفین کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جا رہا کہ قطر کے اندر ایک غیر معمولی طور پر سیکیورٹی کی ایک صورتحال سی نظر آ رہی۔ وہاں پر جو سیکیورٹی وہیکلز کی جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے اندر بھی ایک اسٹیٹ آف ریڈینس کا انعقاد کیا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی حکام نے اپنے شہریوں کو، اپنے فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال کے لیے ریڈی حالت میں رہیں اور وہ بالکل ویجیلنٹ رہیں۔ یہی صورتحال مشرق وسطیٰ کے دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کے درمیان بھی ہے۔ تو یہ میں بتا دوں کہ کوئی چھوٹی سی بھی صورتحال جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ بہرحال قطر میں اتوار کو عرب اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہو رہا ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی شرکت کریں گے اور اسلامک ورلڈ کے اہم ترین نمائندے جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے۔ اس بار یقین یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلم ورلڈ کی جانب سے ایک جوائنٹ رسپانس آئے گا اور وہ رسپانس اہمیت کا حامل ہوگا، یہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی تل ابیب کو یہ وارننگ دی ہے کہ عربوں کی جانب سے ایک مشترکہ رد عمل آنے والا ہے۔ عرب جو ممالک ہیں وہ مربوط رد عمل کے خواہاں ہیں اور یہ رد عمل آنے والا ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے نیتن یاہو کو تل ابیب کو وارننگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے، جبکہ کہ حملے کا جو خوف ہے وہ بینجمن نیتن یاہو اور اس کی جو کابینہ ہے اس پر چھائی ہوئی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کے جو حکمران ہے وہ اس وقت بالکل مخفی حالت میں ہے، وہ چھپے حالت میں ہے۔ ایک اجلاس ہوا اس میں بیت المقدس کے قریبی علاقے میں، وہاں پر ایک غیر قانونی آباد کاری کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس میں نیتن یاہو نے شرکت کی، اور اس میں اس آباد کاری کے حوالے سے اس آباد کاری کے جو پلان تھا اس کے اوپر دستخط کرنے تھے۔ اس کے بعد سے پریس کانفرنس کیا۔ اب اس کی پریس کانفرنس جاری تھی، اسی دوران سیکیورٹی فورسز نے ان کو کچھ کہا اور وہ فوری طور پر یہ پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک اہم کام کی وجہ سے وہ فوری طور پر یہاں سے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد سے سیکیورٹی حکام نے یا اسرائیل کے حکام نے نہیں بتایا ہے کہ نیتن یاہو اتنی عجلت میں اس پریس کانفرنس کو چھوڑ کر وہاں سے کیوں چلے گئے۔ کچھ حکام کے مطابق، لوگوں کے مطابق یہ چیز مہیا ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر جو ان کی جو وزارت دفاع ہے اس کی بلڈنگ منتقل کیا گیا ہے، کچھ کے مطابق ان کی جو سیکیورٹی زون ہے کریا میں وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ بہرحال اسرائیلی حکام نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے کہ نیتن یاہو اتنی عجلت کے اندر وہاں سے کیوں فرار ہونے میں انہوں نے عافیت جانی اور وہاں سے کیوں فرار ہو گئے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف آج جو ہے وہ قطری حکام کی جو خاص طور پر جو قطر کے وزیر اعظم ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونے والی ہے، جس میں شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی ہے، وہ اسرائیل کے حملے کی نہ صرف مذمت کریں گے، اسرائیلی حملے کے حوالے سے بات چیت کریں گے، بلکہ جو آگے جو سیز فائر ہے غزہ کی اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میں جو یرغمالی ہیں اسرائیل کے ان کی رہائی کے حوالے سے بھی فریم ورک کے اوپر بات چیت کریں گے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں جو امریکی مندوب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے امیر قطر کو اور قطری وزیر اعظم کو فون کیا ہے اور اس میں ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ اسرائیل جو ہے آئندہ جو قطر پر جو حملہ کیا تھا اس طرح کا دوسرا اقدام جو ہے وہ نہیں کرے گا، یہ یقین دلایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو امریکہ میں جو اجلاس ہوا تھا سلامتی کونسل کا، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس میں امریکہ نے ایک بار پھر کھل کر اسرائیلی اقدامات کی حمایت کی ہے، یعنی اسرائیل کے
یہ جو جارحیت ہے قطر کے اوپر جارحیت ہے یا پورے فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، شام کے اندر تمام تر یہ جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکی سفیر ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، انہوں نے اسرائیل کے حماس کے تعاقب میں کیے گئے حملوں کی مذمت۔ اب تعاقب میں حملے کہاں کیے گئے؟ قطر کے اندر۔ اور دوسرا انہوں نے یہ جو ڈورتھی چار ہے انہوں نے کہا کہ حماس سے ہتھیار ڈالنے کا ہم باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ کہ باقی ماندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو حماس جو ہے وہ جلد از جلد رہا کر دے، اور غزہ جنگ بندی معاہدے کو قبول کرنے نہ کرنے کی صورت میں اسرائیل کی جانب سے جو بھی حملے کیے جا رہے ہیں وہ لیجٹیمیٹ حملے ہیں اور ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اندر امریکہ کی جانب سے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی گئی ہے۔ اب امریکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے قطر کے اندر وہ امریکی آشرواد کے بغیر ہوا ہے یا کونسنٹ شامل نہیں تھی۔ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، بالکل سفید جھوٹ ہے۔ ٹرمپ کی باقاعدہ کونسنٹ شامل تھی، ٹرمپ کی ہدایت کے عین مطابق ہوا ہے۔ انہوں نے بلکہ بنجامن نیتن یاہو کو بھی فون کیا، انہوں نے فون کر کے کہا کہ کیا آپ کا یہ جو حملہ تھا وہ کامیاب ہوا؟ انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو پر ناراضی کا اظہار کیا۔ ناراضی کس بات پہ اظہار کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا خطا جو نشانہ ہے وہ چوک گیا ہے، نشانہ صحیح لگا نہیں ہے، وہ اس بات پہ ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یا تم نے مصیبت میں ڈال دیا ہمیں، اس بات پہ ناراض ہو گئے ہیں، باقی تو کوئی ان کے درمیان کوئی ناراضی نہیں ہو سکتی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کا جو سفیر ہے اس کو اپنے دفتر خارجہ میں طلب کر لیا، اس کو نمائش کیا ہے، اس کو مذمت کی ہے اسرائیلی حملے کی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کو اب چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے اسرائیلی سفارتخانے کا خاتمہ کر دے۔ یہ قطر کی جانب سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر متحدہ عرب امارات سے، بلکہ دباؤ ڈالا جا رہا کہ عرب امارات اپنے ملک سے اسرائیل جو سفارتخانہ ہے اس کا خاتمہ کرے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر دے، سفارتی تعلقات کو۔ نیتن یاہو نے ایک بار پھر اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے وعدے کی تکمیل کریں گے اور یہ جو زمین ہے وہ ہماری زمین ہے اور اس میں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی اور نہ ہی ہم یہ ریاست بننے دیں گے۔ یہ صورتحال ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ایک اور بڑی کہانی ہو گئی ہے، اسرائیل کی جانب سے ایک اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر درجنوں کے حساب سے اسرائیل کے حکومتی ادارے ہیں، تنصیبات ہیں، ان کی جو الیکٹرانک نظام سے جو انٹرنیٹ کے نظام سے ان کو ہیک کر دیا ہے، انٹرنیٹ سے منسلک ان کے جو تمام تر میکانزم کو ہیک کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو شہری ہیں اور اسرائیلی حکام ہیں ان کے موبائلز کو ہیک کرنے کے بعد ان کو دھمکیاں میں پیغامات بھیجے گئے ہیں کہ یہ انہوں نے اعتراف کیا۔ دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹز، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے موبائل کو ترکی کے ہیکرز نے ہیک کر دیا ہے۔ ترکی کے ہیکرز نے کیا کیا؟ اس کے موبائل کو ہیک کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک لائیو کال کی، لائیو کال کرنے کے بعد یہ جو ہی اس نے لائیو کال ایکسیپٹ کی ہے تو اس کی تصویر نکالی اور اس کے بعد یہ تصویر جو ہے اسرائیل کارڈز کی انہوں نے وائرل کر دیا انٹرنیٹ کے اوپر۔ اس کے بعد سے اسرائیل کارڈ نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ ہمارے جو جہادی ہیں انہوں نے ہمارے میرا جو موبائل فون ہے اس کو ہیک کر لیا ہے، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن کے اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ یمن کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل کے دو مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک صحرائے نقب میں ایک اہم ترین جو ان کے حساس لوکیشن ہے اس کے اوپر فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ دوسرا یہ جو ان کا رامون کا بندرگاہ ہے جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر 2 میزائلوں کے ذریعے ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ڈرونز ہے انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے اور میزائل نے جو صحرائے نقب میں اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے اس میں تباہی پھیلی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی اس کا باقاعدہ اس کی تصدیق کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی جانب سے یہ حملے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے ان میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا ہے، لیکن یمن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے میزائلوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ ایک بڑی خبر جو کریبین کے علاقے سے ہم نے درمیان میں کچھ عرصے کے لیے اپنی خبریں روک دی تھی کیونکہ صورتحال مشرقی وسطیٰ کے اندر کافی خراب ہو گئی تھی۔ جو کریبین کے علاقے میں جو امریکی ڈپلائمنٹ ہے خاص طور پر انہوں نے پورٹریگو میں اپنے جو F-35 طیارے وہاں پر پہنچائے ہوئے ہیں، پھر ایئر کرافٹ کیریئرز اور یہ جو
جو ڈسٹرائرز وہاں پر پہنچائے ہوئے ہیں کیریبین کے علاقے میں وینزویلا کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے، اس حوالے سے ابھی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وینزویلا میں ایک علاقہ ہے ان کا جو سان فرانسسکو کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ایک فائر ورکس بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے ہو گئے ہیں، بڑے پیمانے پر دھماکے ہیں، اور یہ دھماکے کافی دیر سے سنائے جا رہے ہیں وہاں پر، اور یہ بریکنگ نیوز ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہے۔ تو یہ بھی جو نیکولس مدورو ہیں وینزویلا کے صدر، انہوں نے اس کا بھی الزام امریکہ پر عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے ان حملوں کے پیچھے، ان دھماکوں کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری جو لاکھوں کی تعداد میں جو عوام ہیں وہ امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ کے کسی بھی جارحیت کا ہم بھرپور جواب دے دیں گے۔ مادورو کے پاس بھی F-16 طیارے ہیں، امریکہ کے پاس تو F-16 طیاروں کا وہ مالک ہے۔ اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ان دونوں کے درمیان کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو F-35 طیارے چلیں گے ہی چلیں گے، لیکن امریکہ کے اوپر امریکہ کے بنائے ہوئے F-16 طیارے بھی حملہ آور ہوں گے، اور جس میں امریکی اسلحے سے امریکی مریں گے۔ یہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔